بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں جو کہ یہ مادہ اردو ادب کا ہے، جو آپ کے نصاب میں جو کتاب داخل درس ہے وہ ہے ہماری کتاب حصہ ششم۔ آپ کے پی ڈی ایف میں موجود ہوگی کتاب۔ اس کتاب کا جو پہلا سبق آپ کو پڑھایا جائے گا وہ ہے اللہ کی تعریف، یعنی حمد۔ ظاہر بات ہے ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، یا انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، نبی پر درود و سلام، اس کے بعد آگے کوئی کام کرتا ہے۔ یہ کتاب جو اردو ادب ہے، جو آپ کے اس کورس میں داخل ہے، جماعت ادنا، اس جماعت میں کتاب داخل درس ہے، اور میں نے بتایا کہ اس کا پہلا سبق حمد ہے۔ اس میں مصنف نے اس کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے، اور اس کے لکھنے والے، اس نظم کو لکھنے والے مولانا ابو مجاہد زاہد صاحب ہیں، لکھیم پوری۔ انہوں نے اللہ کی تعریف نظم میں شروع کی ہے، یعنی ایک نظم ہے چھوٹی سی، جس میں اللہ کی تمام تعریفات اس میں کوشش کی ہے کہ اکٹھا کر دیں، اور اسی حمد سے کتاب کی شروعات ہو رہی ہے۔ چونکہ آپ پہلی بار کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، اس لیے جن کے پاس کتاب ہو وہ کتاب کھول کے بیٹھیں، جن کے پاس کتاب نہ ہو وہ جو آپ کے موبائل پہ پی ڈی ایف بھیجا گیا اس کو کھول کے بیٹھیں، اور تمام طلبہ درس کے دوران آپس میں جڑ جائیں، اور اس کے بعد میرے پاس کال کریں تاکہ سب ڈائریکٹ میری بات سنیں، اور اس کے بعد ویڈیوگرافی کی جائے گی، پھر وہ بھی آپ کے پاس بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ میں شروع کرتا ہوں اس حمد کے ساتھ، جسے مصنف نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے حمد کے نام پر دے کر کے، اور اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ ہم اس نظم کو پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بھی پڑھیے، سمجھیے۔ اس میں کچھ الفاظ اور معانی ہیں، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ سوالات ہیں آخر میں، وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اس کے جوابات۔ پھر آپ اس کو حل کریں گے، اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے، پھر جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا اس کو گھر پہ پورا کریں گے، اور ہوم ورک پورا کرنے کے بعد پھر اس کو واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، اس کی جانچ ہوگی کیا غلط کیا صحیح، پھر اس کو چیک کر کے پھر آپ کو بتایا جائے گا آگے کے لیے۔ سب سے پہلے حمد کا جو پہلا مصرع ہے اس میں مصنف اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی اے آدمی دیتا ہے کون، کیا کبھی سوچا کہ غم دیتا خوشی دیتا ہے کون۔ دھوپ بھی اور چھاؤں بھی اے آدمی کون دیتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں کون دیتا ہے، اور اس طریقے سے خوشی غم کون دیتا ہے۔ کبھی انسان کے وقت غمی میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، تو یہ انسان خوشی اور غمی دینے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے اس میں اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کے جتنے احسانات اس کو کوشش کیا ہے شاعر نے اس نظم میں لانے کے لیے۔ تو کچھ چیزوں کا ذکر ہے، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی اے آدمی دیتا ہے کون،
کیا کبھی سوچا کہ غم دیتا خوشی دیتا ہے کون؟ اے معزز ہوش مندو زیر کو دانشوروں، ہوش مندی زیر کی دانشوری دیتا ہے کون؟ ظاہر بات ہے اس میں یہ کتاب شروع کر دی گئی ہے. طلبہ میری بات سن رہے ہوں گے، سنیں. میں اس موبائل کو ٹیبل پہ رکھ دے رہا ہوں اس لیے کہ اگر میں کان میں لگاؤں گا تو بہت ڈسٹرب ہوگا. آپ لوگ سنیے. تو اس کتاب میں جو ہم سے شروع کیا گیا ہے، جس میں شاعر نے کیا کہا، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی اے آدمی دیتا ہے کون؟ کیا کبھی سوچا کہ غم دیتا خوشی دیتا ہے کون؟ یعنی شاعر پوچھ رہا ہے کہ یہ خوشی غم دھوپ چھاؤں کون دیتا ہے؟ ظاہر بات اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ دیتا ہے. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کام اللہ ہی کا ہے. آگے فرمایا شاعر نے کیا کہا، اے معزز ہوش مندو زیر کو دانشوروں، ہوش مندی زیر کی دانشوری دیتا ہے کون؟ یعنی شاعر یہ پوچھ رہا ہے کہ اے ہوش مندو، ہوش مند یعنی عقل مندوں، زیر کو یعنی اے دانشوروں، عقل مندوں دانشوروں، ان سے پوچھ رہا ہے کہ اے معزز، اے قابل عزت، عقل مند، دانشور، یہ بتاؤ کہ یہ سب چیزیں کون دیتا ہے؟ ہوش مندی، عقل مندی، دانشوری، چالاکی اور اس طریقے سے یہ ذہن، یہ کون دیتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ سب اللہ دیتا ہے. تو شاعر نے کہا اے معزز ہوش مندو زیر کو دانشورو، ہوش مندی زیر کی دانشوری دیتا ہے کون؟ کون اپنی حمد کی توفیق دیتا ہے مجھے؟ کون اپنی حمد کی توفیق دیتا ہے مجھے؟ حمد کے شایع نشاں الفاظ بھی دیتا ہے کون؟ یعنی میں نے شروع ہی بتا دیا کہ یہ حمد ہے، اس میں اللہ کی تعریفات ہیں. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، جو انعامات دیے ہیں، جو ان کو نعمت دی ہے، اس کے بدلے ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہے جو انسانوں کو ملی ہے، چاہے وہ دھوپ اور چھاؤں ہو، چاہے خوشی اور غم ہو، چاہے عقل مندی ہو، دانائی ہو، ہوشیاری ہو. یہ تمام کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہی اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اور اسی طریقے سے حمد کے الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، تو یہ الفاظ کون دیتا ہے؟ ہم کیسے، کس طریقے سے ہم یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال کر کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ ظاہر بات اس کا جواب یہ کہ سب اللہ کا کام ہے، سب اللہ کرتا ہے. آگے شاعر نے کیا کہا، سوچتا رہتا ہوں سن کر پنچھیوں کے چہچہے، بے زبانوں کو یہ لے یہ نغمگی دیتا ہے کون؟ اس میں بھی شاعر نے پوچھا ہے. شاعر نے کیا کہا کہ میں سوچتا ہوں یہ پنچھی جو ڈالیوں پہ بیٹھ کر کے چہچہاتے ہیں، جو بے زبان ہیں، ان کو یہ چہچہانا اور یہ آواز لے، یعنی یہ آواز، سریلی آواز، یہ لہجہ، یہ کون دیتا ہے؟ کس کی وجہ سے یہ پرندے ڈالیوں پہ بیٹھ کر کے چہچہاتے ہیں جبکہ وہ بے زبان ہیں، وہ ہم سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنی زبان خود سمجھتے ہیں، لیکن اتنے اچھے الگ الگ پرندے، الگ الگ ان کی زبان، الگ الگ ان کی آواز، کچھ آوازیں بالکل سریلی ہوتی ہیں، کچھ آوازیں بالکل دل کو موہ لینے والی ہوتی ہیں، جیسے آپ بلبل کی آواز سنتے ہیں، طوطے کی آواز سنتے ہیں، اور تمام کچھ پرندے ایسے ہیں. تو ان کو یہ لے اور یہ نغمگی کون دیتا ہے؟ کیسے، کس کی طرف سے ہوا ہے آواز کہ پرندے بیٹھ کر کے چہچہاتے ہیں؟ ظاہر بات اس کا جواب بھی ہے کہ سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ دیتا ہے. آگے شاعر کہتا ہے، کون حور صبح کو دیتا ہے جھومر مہر کا، شب کو تاروں کی جھمکتی اوڑھنی دیتا ہے کون؟ ہاں،
یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ حور صبح، یعنی صبح کی روشنی، صبح کی چمک، جھومر اور مہر. آپ کو الفاظ اور معنی جب آپ لکھو گے تو اس میں سب چیزیں آئیں گی. جھومر کے معنی ہوتے ہیں ماتھے کا ایک زیور، اور مہر کے معنی سورج. یعنی جب سورج نکلتا ہے صبح میں، اور بالکل جس طریقے سے جھومر یعنی ماتھے پہ عورتیں ایک زیور لگاتی ہیں، عام طور پہ سونے کا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کی تشبیہ بھی ہے سورج کی. جب سورج نکلتا ہے تو ایک روشنی لے کر کے آتا ہے، اور صبح صبح یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس کی وجہ سے پوری دنیا چمکنے لگتی ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کون حور صبح، یعنی صبح کی روشنی کون حور صبح کو دیتا ہے جھومر مہر کا. یعنی صبح کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی شکل میں یہ کون نکالتا ہے، کون دیتا ہے، کون چمک دیتا ہے. اور صبح کی بات تو ہے اس طریقے سے شب کو تاروں کی، شب کے معنی ہوتے ہیں رات، شب کو تاروں کی جھمکتی اوڑھنی دیتا ہے کون. یعنی جب رات ہو جاتی ہے تو رات میں جو تارے نظر آتے ہیں آسمان پہ تو وہ بالکل ٹمٹماتے ہیں اور چمکتے ہیں، اور اس طریقے سے کتنا اچھا منظر لگتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ شب کو تاروں کی، یعنی رات میں جو تارے کون نکالتا ہے، آسمان کو کون خوبصورت بناتا ہے، یہ جو ٹمٹماتے ہیں، جھمجھماتے ہیں، یہ اس کا مالک کون ہے، یہ سب کون کام کرتا ہے. پھر آگے شاید کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ ستارے، یہ گلو لالا یا رنگی تتلیاں ان حسینوں کو ادائے دل بری دیتا ہے. یعنی دل بری کے معنی ہوتے ہیں دل کو موہنے والے. کہہ رہے یہ ستارے آپ جانتے ہو، یہ ستارے اور گلو لالا، گل کے معنی ہوتے ہیں پھول، گل کے معنی پھول، گلو لالا یہ ایک قسم کا سرخ پھول ہے جس کے اندر کالے رنگ کا ایک دھبا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گلو لالا. لالا یہ لولو سے یعنی چمکنے کے معنی میں ہے، یعنی چمکتے ہوئے پھول. گلو لالا یہ چمکتے ہوئے پھول. یہ رنگی تتلیاں، یعنی تتلیاں جو کئی قسم کی ہوتی ہے، رنگ برنگی، کالے رنگ کی، ہرے رنگ کی، سرخ رنگ کی، پیلے رنگ کی، اور تمام رنگوں کی تتلیاں ہوتی ہیں. ان کی یہ رنگیں اور یہ پھولوں کی چمک اور یہ ستارے جو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کا دل سمجھیے ان چیزوں کو دیکھ کر کے موہ لیتا ہے. تو ان حسینوں کو جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، ستارے، پھول، تتلیاں، ان کے اندر کون سی صفت ہے کہ انسان دیکھ کر کے اس کو موہ لیتا ہے اور دیکھ کر کے ان کو پسند کرتا ہے؟ یہ سب ادا کون دیتا ہے، کس کی طرف سے سب ہے؟ یہ ستارے، یہ گلو لالا، یہ رنگی تتلیاں ان حسینوں کو ادائے دل بری دیتا ہے کون. یعنی یہ سب چیزیں جو اس میں شاعر گنا رہا ہے اور انسان دیکھ کر کے اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے موہ لیتا ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ پھولوں میں رنگت، پھولوں میں چمک کون دیتا ہے؟ تتلیوں کو رنگ برنگی کون بناتا ہے؟ ستاروں کو کون نکالتا ہے؟ یہ سب کام اللہ کا ہے. ہم چونکہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس لیے ان تمام مصروں میں جو شعر کے جو نظم کے مصرے ہیں سب میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. آگے شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تو سب چہرے مگر ایک دوسرے سے مختلف، ہر نئے انسان کو صورت نہیں دیتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کی تعریف ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، اور ہر ایک کی صورت دوسرے سے الگ تھلگ. ایسا نہیں کہ دو انسان ایک ہی جیسے ہوں. یہ آسان کام تھوڑی ہے، بہت مشکل کام ہے. اگر ہم کو کوئی چیز بنانی ہے، کوئی کہہ دے کہ 100 پیس اس کو بنا دو اور سب الگ الگ ہو، تو کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ ایک دوسرے سے مشابہت ہو جائے گی اور ایک دوسرے کی طرح ہو جائے گا، مل جائیں گے آپس میں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی وہ ذات لائق تعریف ہے جس نے انسان کو
مختلف رنگوں میں مختلف صورتوں میں بنایا، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہیں تو سب چہرے، یعنی سب کو اللہ نے آنکھ، ناک، کان، منہ، ہونٹ، دانت سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر انسان کی ایک نئی صورت ہے، ایک الگ صورت ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یہ کام صرف اللہ کی بس کی بات ہے اور کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہیں تو سب چہرے مگر ایک دوسرے سے مختلف، ہر نئے انسان کو صورت نہیں دیتا کون؟ ظاہر بات اللہ ہی دیتا ہے۔ اور آگے شعر جو پڑھنے آپ جا رہے ہیں نظم، اس میں شاعر نے کہا کون ہے رب دو عالم، کون ہے رب دو عالم، یعنی دونوں عالم کا رب کون ہے؟ دو عالم یعنی دونوں عالم، دنیا اور آخرت، یہ دو عالم ہے۔ کون ہے رب دو عالم؟ قل هو اللہ احد، وہ نہیں تو ساز و برگ زندگی دیتا ہے کون؟ وہ نہیں تو ساز و برگ زندگی دیتا ہے کون؟ ساز و برگ، ساز و برگ کے معنی ہوتے ہیں سامان، اسباب، زندگی کے ساز و سامان، زندگی گزارنے کا جو اس کے لیے جو ہم کو سامان چاہیے، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہہ رہے کون ہے رب دو عالم، یہ دونوں عالم کا رب کون ہے؟ پھر یہ سوال ہے، پھر اس کا جواب اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی اس آیت کا ہے، قل هو اللہ احد، کون ہے رب دو عالم؟ تو کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ کون ہے رب دو عالم؟ تو کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہے، یعنی دونوں عالم کا رب صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ نہیں تو ساز و برگ زندگی دیتا ہے، اگر وہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو اگر وہ نہیں ہے تو زندگی گزارنے کا، یہ جینے کا سامان کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ظاہر بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو ترے تنہا ہے۔ وہ نہیں تو ساز و برگ زندگی دیتا ہے کون؟ یعنی اگر اللہ نہیں ہے تو زندگی گزارنے کا سامان کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ پوچھتا ہے کون اے زاہد میرے اشک علم، پوچھتا ہے کون اے زاہد میرے اشک علم۔ پوچھنا آپ جانتے ہو، اشک علم، اشک کے معنی آنسو اور علم کے معنی تکلیف، غم۔ پوچھتا ہے کون اے زاہد میرے اشک علم، میرے ہونٹوں کو مسرت کی ہنسی دیتا ہے کون؟ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اے زاہد تیرے تکلیف کے آنسو، تیرے غم کے آنسو کو کون پہنچتا ہے؟ کون پہنچنے والا ہے؟ ظاہر بات ہے، تکلیف دور کرنے والا، غموں کے آنسو پہنچنے والا اور ہونٹوں پہ خوشی کی مسکراہٹ دینے والا، خوشی کی ہنسی دینے والا، یہ کون ہے؟ یہ بھی صرف اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو اس نظم میں جس کا عنوان حمد تھا، یعنی اللہ کی تعریف، اس میں شاعر نے تقریباً سوال، ہر مصرعے میں سوال کیا ہے اور اس کا جواب یہی ملا ہے کہ اللہ۔ ہر سوال کا جواب اللہ۔ اس لیے اس نظم میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور اس نظم کے اندر طلبہ سن لیں، اس نظم کے اندر کچھ معانی ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، تو مصنف نے ان کو اس کتاب کے دوسرے صفحے پہ ذکر کر دیا ہے، صفحہ نمبر 10 پہ۔ آپ لوگ ان الفاظ اور معانی کو لکھیں اور اس کو یاد بھی کریں۔ پہلے اپنے کاپی پہ نوٹ کر لیں، پھر اس کو یاد کر لیں، کیونکہ آپ لکھو گے، یاد کرو گے تو یہی الفاظ آپ کے ذہن میں باقی رہ جائیں گے۔ ہمیشہ زندگی بھر آگے جب جاؤ گے تب بھی الفاظ معنی آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اور یہ اردو کے الفاظ ہیں، یہ اردو ادب پڑھ رہے ہو، یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ آپ کسی سے گفتگو کرو گے، کسی سے کلام کرو گے تو ان چیزوں کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کرو گے اور سمجھو گے۔ اگر کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کے معنی یاد کرو گے تو سمجھو گے۔ اس لیے طلبہ ان
अल्फाज और मानी को अपनी किताब कापी पे नोट कराएं और नोट करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पे जो दूसरा नंबर है, इस नंबर पे नहीं, ये तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए है, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है, बाकी दूसरी मोबाइल है वीडियो वाली, इसमें व्हाट्सएप चल रहा है, उस पर आप लोग भेजें। हर तालिब इल्म अल्फाज और मानी लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजें और मैं अगले दिन किसी भी तालिब इल्म से किसी अल्फाज का माना मैं पूछ सकता हूँ, ऑटोमेटिक फौरन उसको जवाब देना पड़ेगा। मैंने किसी का नाम पुकारा और किसी लफ्ज़ का माना पूछ लिया तो अब उसे सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा कि सोचे, कुछ मदद हासिल करे या किताब खोले, ऐसा नहीं। उसको याद करना है और फौरन जवाब देना है। आपने फौरन जवाब दिया तब तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने याद किया, और अगर आपने उसमें टाइम लगाया, सोचा, तो मैं समझूंगा कि शायद आप कहीं से मदद ले रहे हो। तो पहली बात तो यह है कि तलबा के लिए ज़रूरी है कि अल्फाज मानी नोट करें। और आखिर में मुसन्निफ दे रहा है इस किताब को कि इस नज़्म को आप याद कर लें, इस नज़्म को आप ज़ुबानी याद कर लें। कोशिश करें कि नज़्म ज़ुबानी याद हो और उनमें जो अल्फाज और मानी है वो भी आप याद कर लें, इसलिए कि मुसन्निफ ने ही आपसे पूछा है। और उसके बाद बाकी इसमें कुछ सवालात हैं, कुछ जवाबात हैं, ये चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन कल इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। तमाम तलबा अपने वक्त पे यानी 9:50 पे सब जुड़ जाएं। जो आपके तालिब इल्म जिनको बताया गया है, हमदान अशफाक, जावेद अहमद वगैरह, सब जुड़ जाएं उनसे, और उसके बाद मेरे पास 9:50 पे कॉल करें ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बच्चे, आवाज़ आ रही थी? ठीक।